अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को एक नया मिशन सौंप दिया गया है और वो अगले हफ्ते से अपने इस नए मिशन पर काम का आगाज़ कर देंगे और इसके साथ साथ उनको इस मामले में हुकूमती लेवल पर कुछ ना किसी लेवल पर अहम सपोर्ट भी फराहम की जाएगी। जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में इस वक्त ख़ासी इतलात मंजर आम पर आ चुकी हैं। कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और ख़ास तौर पर उनके तबादले को लेकर बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्म हैं। ये क्या सूरत हाल है, जनरल फैज़ हमीद किस मिशन पर जाएंगे और तबादले की खबरें क्यों चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या मामला है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस स्पाइस सॉफ्टवेयर की जिसने इस वक्त हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। सॉफ्टवेयर है इसराइली, लेकिन नींदें उड़ गई हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि आज जिस तरह मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि एक तस्वीर जिसने इमरान खान की हुकूमत को जला कर रख दिया, बिल्कुल उसी तरह आज ये तस्वीर मंज़र आम पे आने के बाद हुकूमती तर्जुमानों की ज़ुबानें रुक ही नहीं रही हैं और आज एक के बाद एक तर्जुमान बाहर आकर मीडिया पर आकर अपनी इस वाक़े पर राय ज़नी कर रहा है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और उन्होंने शहजाद मिर्ज़ा साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने तस्वीर के मामले पर अपनी गुफ्तगू की, जबकि बैरिस्टर शहजाद साहब ने जो गुफ्तगू की वो सारी की सारी पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में थी। और फवाद चौधरी साहब ने आज मुतालबा किया है नवाज शरीफ साहब से कि वो ये जो अफ़गान वफ़द उनसे मिला है इसकी तमाम तर तफसीलात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मुलाकात की जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं उसके ट्रांसक्रिप्ट भी हमें दिए जाएं और साथ साथ ये भी बताया जाए कि नवाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात से पहले अपना जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आगाह क्यों नहीं किया। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर, अपनी जो कोर कमेटी है या अपनी जो टॉप लीडरशिप है में से किस किस को एतमाद में लिया था और इस मुलाकात के बाद किस किस को एतमाद में लिया है। फवाद चौधरी साहब ने ये तमाम तफसीलात तो मांग ली हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के ख़ुद जो रहनुमा अचानक आके मीडिया पर या जलसों में अवामी गैदरिंग्स के अंदर जो आके ऐलान कर देते हैं, क्या वो अपने ये ऐलानात से पहले अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी, अपनी कोर कमेटी, अपनी सियासी कमेटी या अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी किस से बात करते हैं? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कल इमरान खान साहब के उस खिताब का जिसके अंदर उन्होंने कश्मीर पर थर्ड ऑप्शन की बात की थी। और मैंने कल भी ये सवाल उठाया था कि इमरान खान साहब ने ये जो बात की है ये उन्होंने किस से इजाज़त लेके की है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब से मिलना है अफ़गान वफ़द का वो तो इसको हम कह सकते हैं कि एक गैर सरकारी मुलाकात है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तो इस वक्त कोई सरकारी पोजीशन है ही नहीं, जबकि इमरान खान साहब इस वक्त एक सरकारी ओहदा रखते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रजेंट करते हैं, वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात करने से पहले सबसे ज़्यादा वो इदारा जिसको वो ख़ुद जवाबदेह हैं यानी पार्लियामेंट, उन्होंने उनके साथ किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से रुजू नहीं किया। और फिर ये एतराज़ करना फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से बनता नहीं है, क्योंकि एतराज़ उस वक्त ही सिर्फ किया जाना चाहिए जब आप ख़ुद ऐसे ही मामलात में अपने कुछ मिसालें, कुछ प्रेसिडेंट्स सेट कर चुके हों। जब आपके पास कोई ऐसी प्रेसिडेंट ही मौजूद ना हो तो फिर किसी दूसरे से मुतालबा करना बड़ा अजीब सी बात है। लेकिन जो इमरान खान साहब को खौफ लाक है इस वक्त, वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि सरकारी सतह पर आज मिर्ज़ा शहजाद साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए इमरान खान साहब के फ़ोन को हैक किया गया और ये 2019 का वाक़या है। और यानी कि उनके पास 2019 में जो फ़ोन मौजूद था, जो उनका ब्लैकबेरी फ़ोन था, उसको हैक किया गया। उनका नया नंबर तो हैक नहीं हुआ, लेकिन उनका जो पुराना नंबर है उसको हैक किया गया और गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है कि ये जो फ़ोन हैक हुआ तो इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर होने का, ये लीक होने का ख़तरा है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इमरान खान साहब अपना फ़ोन किसी भी सूरत फोरेंसिक के लिए किसी भी महकमे को नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको दरकार है तहकीकात के लिए फ़ोन तो इमरान खान साहब अपना वो वाला फ़ोन किसी भी सूरत फोरेंसिक के लिए नहीं दे सकते। और मैं अपनी इस हवाले से वीडियो के अंदर ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि उनकी क्या क्या मजबूरियाँ हैं कि वो किस वजह से ये फ़ोन फोरेंसिक के लिए नहीं देंगे। अलबत्ता गवर्नमेंट ने एक दूसरा अल्टरनेटिव भी तलाश किया है और वो जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि वो इदारा जिसने पेगासस के हवाले से तफसीलात शेयर की हैं
اس سے گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے، اس کو ایک آفیشیلی لیٹر لکھا ہے کہ یہ جناب آپ نے جو خبر شیئر کی تھی اس کی ہمیں ڈیٹیلز چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جن شخصیات کے فون کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو ہیک کیا گیا، تو اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر یہ بتایا چلے کہ ان کے فون سے کون سی انفارمیشن چرائی گئی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس معاملے کو آگے لے کے جا سکیں۔ اور بھارت کے خلاف اگر یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لیٹر مانگا ہے، تو اس لیٹر کی بنیاد پر انڈیا کے خلاف جو ہے وہ عالمی سطح پر کوئی نہ کوئی مقدمہ قائم کیا جائے تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے، کیونکہ جو اس کا حوالہ جو انہوں نے اپنا وہ جو شہزاد اکبر صاحب نے یہ جو اپنا ایک دائرہ بنایا ہے وہ اس قسم کا بنایا ہے کہ انڈیا سے اسرائیل اور انڈیا اور اسرائیل کے درمیان آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب نے مودی سے کہا کہ جناب عمران خان کا فون ہیک ہونا چاہیے، لہٰذا مودی نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے کہنے پر اسرائیل کی گورنمنٹ سے وہ سافٹ ویئر پرچیز کیا اور عمران خان کا فون ہیک کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بتائی گئی کہانی میں کتنے بڑے بڑے جھول ہیں۔ خیر، حکومتی حلقوں میں تو اس بات پہ بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ آج جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کو فون کیوں کیا۔ آج جب سے یہ ٹویٹ آیا ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے، تو اس وقت سے لے کر اب تک سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھی حکومت کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یار یہ اگر رابطہ ہوا ہے تو ہوا کیوں، یہ جانے بغیر کہ یہ رابطہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ ہے، اور اس میں شرکت کے لیے انہوں نے ہمیشہ، جس طرح پہلے بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دی تھی تمام پولیٹیشینز کو اور جرنلسٹ کو، اسی طریقے سے انہوں نے اس مرتبہ بھی سب کو دعوت دی ہے کہ جناب آپ آئیں تشریف لائیں میرے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر، لہٰذا بلاول صاحب سے بھی رابطہ ہوا، بلاول صاحب نے اس پر آمادگی بھی ظاہر کی، اور پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تھا 2 سال پہلے جب ان کے صاحبزادے کا ولیمہ تھا تو سب سیاستدان کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے وہاں پہ موجود تھے، اور وہ غدار کہلائے جانے والے جرنلسٹ بھی وہاں پہ موجود تھے، حامد میر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک سوشل گیدرنگز ہیں، سوشل گیدرنگز میں آنا جانا چاہیے، اور ویسے بھی اسے رابطے کھلتے ہیں۔ زبیر صاحب کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ وہاں پہ پہنچیں اور رابطوں کو بحال کریں، چاہے جائے کہ ان کے جو لیڈر ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ جناب ہم ناری طرف سے یہ دروازے بند ہیں، لیکن سوشلائزیشن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ان کو کھلا رہنا بھی چاہیے۔ اب اگر سوشلائزیشن نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں سفارت کاری کیسے ہوگی؟ سوشلائزیشن کے ذریعے ہی سفارتکاری ہوتی ہے، اور ہماری حکومت سوشلائزیشن کی قطعی طور پر قائل نہیں ہے، کیونکہ 2 دن گزرے ہیں نتھیا گلی سے آئے ہوئے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کسی اور طرف غور کیا نہ کیا ہو، لیکن آزاد کشمیر سے واپسی پر وہ واپس چلے گئے نتھیا گلی، اور آج شہباز گل صاحب نے ان کی کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے تصویریں پھر شیئر کی ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، لیکن ان کا کتوں کے ساتھ کھیلنے کی تصویریں شیئر کرنا انہوں نے اپنے فرائض منصبی میں سمجھا، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ سوشلائزیشن سفارتکاری کے لیے ضروری ہے، اور اگر حکومت سفارتکاری میں اتنے لائق اور اتنی فائق ہوتی تو پھر جو انٹرنیشنل گورنمنٹس ہیں وہ حکومت کے ساتھ براہ راست رابطے کرتے، سجے کھبے ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور یہی وجہ ہے کہ اب DGISI کی بھی خدمات حاصل کرنا پڑی ہیں اگلے ایک اہم مشن کے لیے۔ ان کو کہا جناب آپ آئیں، یہاں پر ہماری سفارتکاری نہیں چل رہی، آپ اپنی سفارتکاری کے جوہر دکھائیں، اور اب DGISI جنرل فیض حمید صاحب نئے مشن پر اگلے ہفتے امریکہ روانہ ہوں گے، اور ان کا ساتھ دیں گے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب، یعنی کہ دونوں غیر منتخب افراد، ایک تو خیر ہے ہی غیر منتخب افراد، دوسرے ایک سیکورٹی ادارے سے منسلک ہیں، ان کو غیر منتخب کہنا بالکل غلط ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات پہ، لیکن دونوں ایسی شخصیات جائیں گی جن کا عوام کے ووٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چوری کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن عوام کے ووٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اب وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور اس بات کی امریکی محکمہ خارجہ نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ یہ دونوں شخصیات اگلے ہفتے امریکہ آئیں گی، اور افغانستان کے معاملے میں امریکہ پاکستان کو بہت امپورٹنس دیتا ہے، اسی وجہ سے وہ پاکستان کی کسی منتخب شخصیت کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا، اور اگر رابطہ کرتا ہے تو تمام کے تمام غیر منتخب افراد کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اس دورے کے لیے امریکہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی امریکہ آنے کی زحمت نہیں دی، لہٰذا امریکہ پاکستان کے کردار کو بہت زیادہ سراہتا ہے، اسی لیے اس نے پاکستان سے ان 2 شخصیات کو وہاں پر طلب بھی کیا ہے، اور وہاں پر
ان کے ساتھ پاکستان کے جو افغانستان میں امن ہے اس پر بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ جناب افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اور جس موقع پر امریکی محکمہ خارجہ اس دورے کی تصدیق کر رہے تھے اور جو ان کے ترجمان ہیں اسی لمحے وہ یہ بات سے بھی آگاہ کر رہے تھے اپنے پریس کو کہ امریکہ نئے سفارتی اقدامات کے تحت، یعنی کہ امریکہ جو نئے سیاسی اقدامات، سفارتی اقدامات کر رہا ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے، تو اسی کے سلسلے میں ایک طرف تو یہ پاکستانی وفد جا رہا ہے اگلے ہفتے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو ہیں وہ دورہ کریں گے کہاں کا؟ کابل کا اور دلی کا. پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے. پاکستان سے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا دورہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہاں پر تو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، ملاقاتوں پر بھی میرا خیال ہے شاید ایبسلیوٹلی ناٹ لگ گیا ہے. پاکستان کا دورہ وہ نہیں کریں گے. دورہ کریں گے تو وہ انڈیا کا کریں گے اور کابل کا کریں گے، کیونکہ پاکستان سے اگر ان کو کسی سے ملنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو براہ راست امریکہ طلب کر سکتے ہیں، براہ راست امریکہ بلا کے ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے کسی شخصیت کا پاکستان آنے پر اور پاکستان کا دورہ کرنے پر؟ اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اس وقت پاکستان ایک لافنگ سٹروک بن چکا ہے. جس ملک کا سفارتی سطح پر یہ حال ہو وہ اتنے اونچے اونچے دعوے کرتا اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں ایسے دعوے کرنے بھی نہیں چاہیے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.